کبھی آپ نے سوچا کہ میت کو ہم کتنے احترام سے چارپائی پہ رکھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، عزت و احترام سے لے کے چلتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک جسم ہوتا ہے، روح تو پرواز کر چکی ہوتی ہے، لیکن ہم ایک جسم و روح یعنی مکمل انسان کے ساتھ اتنے احترام، ادب اور محبت سے پیش نہیں آتے۔ زندہ انسانوں کے ساتھ بھی اپنے لہجے نرم رکھیں، عزت و احترام والے، اپنے وجود سے لوگوں کو سکون دیں، تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اچھے اور مخلص لوگ جب زخم کھاتے ہیں تو شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہ بدلہ، نہ ڈرامہ، بس ایک خاموش فاصلہ۔ وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اعتماد ختم، رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا، اچھا انسان بغیر کچھ کہے چلا جائے، سمجھ لو اس نے تمہیں موقعوں پر موقع دیے ہوں گے۔ اب جب خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اس کے صبر کا اختتام ہے۔ اس دور میں اگر آپ کے پاس عقل، شعور ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک سزا ہے۔ آپ کو ہر اس شخص سے نمٹنا ہوگا جس کے پاس یہ نہیں ہے۔ جیسے کچھ سوالوں کے جواب صرف اللہ دیتا ہے، ویسے ہی کچھ تانوں کا جواب بھی صرف اللہ دیتا ہے۔ کچھ راز ہیں جو صرف قیامت کے دن ہی کھولے جائیں گے، جیسے کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ تب تک ہم کو صرف ایک چیز کرنی ہے، اور وہ ہے صبر۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں فاتحہ خوانی پر بیٹھے لوگ مردے کی تعریفیں اور زندہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زری لگتی ہیں۔ جب چھوٹے تھے ہر بات بھول جایا کرتے تھے اور دنیا کہتی تھی کہ یاد رکھنا سیکھو، اور اب جب بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، اور اب دنیا کہتی ہے کہ بھول جانا سیکھو۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی
انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج عروج ہے تو کل زوال بھی آ سکتا ہے۔ جسمانی صحت کے لیے چینی اور ذہنی صحت کے لیے نکتہ چینی سے ہمیشہ دور رہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر ہوا۔ جب کوئی شخص آپ کی زندگی کے لیے ٹھیک نہ ہو تو اللہ بار بار اسے آپ کو تکلیف دینے کا سبب بناتا ہے تاکہ آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اسے چھوڑ سکیں اور اسے زندگی سے نکال سکیں۔ شادی نہ ہونے یا دیر سے ہونے پر انسان مر نہیں جاتا، لیکن شادی غلط جگہ ہونے سے انسان مر جاتا ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا بند کریں، ان سے جلنا بند کریں۔ اپنے جھاڑو جیسے بالوں میں کنگھی کریں، اپنے خشک منہ پہ لوشن لگائیں، اپنے ناخن تراشیں، اپنی پھٹی ایڑیوں کو ٹھیک کریں اور ان سب کے ساتھ اپنی اولاد کو تمیز سکھائیں تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ سائیڈ ایفیکٹس صرف میڈیسنز کے ہی نہیں ہوتے بلکہ رویوں اور الفاظ کے بھی ہوتے ہیں۔ دوائیوں کے ضمنی اثرات تو صرف صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ رویے اور الفاظ ذہنی کیفیت کے ساتھ ساتھ تعلق اور رشتوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، نرمی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ اولاد کا حق صرف روٹی نہیں، اولاد کا حق صرف روٹی، کپڑا اور چھت نہیں، بلکہ ادب، اخلاق، وقت، توجہ اور دعائیں بھی ہیں۔ جو والدین صرف دنیاوی آسائشیں دے کر
مطمئن ہو جاتے ہیں وہ اصل حقوق سے غافل ہیں۔ اولاد کو صرف کامیاب انسان نہیں، نیک انسان بنائیں، یہی آپ کی سب سے بڑی وراثت ہوگی۔ زندگی کی ظاہری ناکامیاں دراصل ناکامی نہیں ہوتی، یہ تو کامیابی کی طرف جانے والے راستے کے سپیڈ بریکر ہوتے ہیں۔ گرنا برا نہیں، نہ رکنا اصل جیت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے ذریعے اس کو قریب تر کرنا ہے، اب اسے چاہیے کہ اس غم پہ راضی ہو جائے۔ نہیں راضی ہوتا تو پھر اگلے غم کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ یہیں راضی ہو جائے تو اگلے غم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔